Kindly subscribe my channel. کہ بہاؤالدین زکریا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے اندر جن کا مزار اقدس ہے، اپنے اللہ کے ولی ہیں، اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے ان کی خانقاہ میں، 3 دن کے بعد ہی انہوں نے ان کو خلافت دے دی، ان کو ذکر و اذکار دیے تو اتنی تیزی سے ترقی کر گئے کہ 3 دن کے بعد ان کو خلافت دے دی۔ اب جو لوگ پہلے سے موجود تھے 10 سال سے 5 سال سے ضربے لگا رہے ہیں، وہ کہنے لگے یار کمال ہے، یہ اجنبی آیا 3 دن میں خلافت لے لی، اس کو مقام عالی مل گیا اور ہم یار کئی سالوں سے بیٹھے ہیں۔ ذرا یہ شکایت ہوئی، اب یہ بات پیر و مرشد تک پہنچ گئی تو پیر و مرشد سمجھ گئے کہ ان کو یہ شکایت ہو رہی کہ یار یہ کہ خاص آدمی 3 دن میں خلافت مل گئی۔ اب وہ تدبیر کر رہے ہیں پیر و مرشد۔ پیر و مرشد نے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 5 کبوتر منگوائے، کبوتر اور ایک چھری، ایک روایت میں 5 مرغیاں منگوائیں، ایک چھری، اور 5 آدمیوں کو بلایا جن کو زیادہ اعتراض تھا، بھئی ادھر آؤ، یہ چھری لو اور یہ کبوتر لو، ایسی جگہ ذبح کر کے آنا جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ مگر جی ٹھیک ہے۔ دوسرے کا یہ چھری لو، ایسی جگہ ذبح کر کے آنا کوئی دیکھتا نہ ہو۔ سب کو بانٹا۔ ادھر بہاؤالدین زکریا نقشبندی کو بھی کہا کہ ادھر آؤ، یہ کبوتر لو، ایسی جگہ ذبح کر کے آنا جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو۔ جی ٹھیک ہے، چلے گئے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ایک آ گیا، جی حضرت، اچھا بالکل شرائط کے مطابق، ہاں جی میں وہ ایک فلاں ووٹ کے اندر کر گیا، جی ٹھیک ہے۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، اب یہ بہاؤالدین زکریا نقشبندی آئے نہیں، کافی دیر ہو گئی۔ اب یہ سارے جو حاسد تھے ہاں خوش ہو رہے ہیں کہ لو بھی آج ڈانٹ پڑے گی، یہ کوئی بات ہے، جا کے ذبح کر لیتا ہے، ہمیں تو جگہ مل گئی، وہ ابھی تک آئے ہی نہیں۔ اب وہ آخر میں آئے، زندہ کبوتر ہاتھ میں چھری، کیا ہوا ذبح نہیں کیا؟ کہ حضرت کو جگہ ہی نہیں ملی۔ سارا مجمع ہنس پڑا، یہ دو لوگ جگہ ہی نہیں ملی، عجیب آدمی، تمہیں جگہ نہیں ملی، تم نے کہاں ذبح کیا؟ کہ جی میں تو ایک وہ کھنڈر کے اندر جا کے ذبح کر، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اور تم نے کہا جی وہ جھاڑیوں میں چلا گیا تو وہاں ذبح کر دیا۔ تم نے وہ ایک گنے کا کماد تھا، کماد میں ذبح کر دیا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو تمہیں نہیں ملی جگہ، دیکھو سب نے ایسی جگہوں میں ذبح کیا کہ چھپ کے ذبح کر دیا، تجھے جگہ ہی نہیں ملی۔ اب یہ سب خوش ہو رہے ہیں کہ لوگ خلافت 3 دن میں ملی، اور صلاحیت کا عالم یہ ہے کہ ذبح ہی نہیں کر کے لایا۔ بھائی کیوں نہیں ذبح کیا تم نے؟ کہا جی حضرت میں وہ جھاڑیوں میں بھی چھپا تھا، وہاں بھی کوئی دیکھتا تھا، کماد میں بھی چھپا تھا، وہاں بھی کوئی دیکھتا تھا، کھنڈر میں گیا تھا، وہاں بھی کوئی دیکھتا تھا۔ تو شیخ نے کہا کون دیکھتا تھا بھائی؟ کہا کہ میرا اللہ دیکھتا تھا، میرا اللہ مجھے دیکھتا تھا، خلوت میں ہو جلوت میں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، اس جگہ مجھے ملی نہیں کہ جہاں میں ذبح کرتا۔ شیخ نے جب یہ بات سنی تو مجمع کو دیکھا تو مجمع کی نگاہیں نیچی تھی، کہا کہ خلافت ایسے نہیں مل گئی، یہ 3 دن کے اندر وہ مقام احسان، درجہ احسان کے پا گیا کہ اس کو تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار ہے۔ تو سمجھ میں سب کو جواب مل گیا کہ اس کو وہ استحضار حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسے یاد رکھو، کبھی نہ سوچنا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کہتا ہے بیاعینی، اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ بیاعینی تم میری آنکھوں کے سامنے ہو، وہ کہ ہم بالکل اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تو ایسا غلبہ ہو گیا تھا کہ بیت الخلاء کے لیے جب بیٹھتے تھے تو اپنے آپ کو اتنا چھپاتے اور اتنا دورہ کر کے بیٹھتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمیں شرم آتی ہے یار بھی ہم سطر کھول کے یار ہم یہ پیشاب پخانہ کریں، اور اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، مشقت میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کو قرآن کی آیت پڑھی کہ تم اتنے اپنے آپ کو توڑ مروڑ کے بھی بیٹھو گے تو کیا پھر چھپ سکتے ہو مجھ سے؟ چھپ تو پھر بھی نہیں سکتے، ریلیکس، چھپ تو پھر بھی نہیں سکتے۔ تم اپنے آپ کو جتنے پردوں کے اندر لے جاؤ، دوہرے ہو جاؤ، تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اللہ کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ لہذا نبی نے جو شریعت سنت کو تمہیں طریقہ بتایا ہے، اس طریقوں کو فالو کر کے تم اپنی قضا حاجت پوری کرو۔ تم زیادہ چھپنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اندھیری رات میں چھوٹی چونٹی بھی خدا سے چھپ نہیں سکتی، تم کیا چھپو گے؟